لجپال ریاض گوہر شاہ ریاض گوہر شاہ دیوانوں دیوانوں آؤ دیوانوں آؤ دیوانوں آؤ دیوانوں مل کے کہے مرشد کی قصیدہ خوانی یا تقی لجپال ریاض گوہر شاہ ریاض گوہر شاہ. سارے ذاکر ہیں یہ نئے بھی ہیں. تشریح کی دعا وشو شہر عبرت تم اچھا اچھا تھوڑا اپنے آنے کا مقصد بتا دوں. پہلی دفعہ پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا. مقصد تو صرف یہ ہے کہ سرکار کا دیدار کرنا. نہیں میں اپنا مقصد بتاؤں نا. ہاں میں پہلے یہاں آ چکا, کئی ممالک میں بھی جا چکا. میں ناروے میں گیا, وہاں علماء میرے گرد ہو گئے. یہاں بیعت کے لیے آیا, میں تو کوئی پیسے کی ضرورت ہے, نگرانی کے لیے آیا کہ نہیں, کچھ سیاست کے لیے آیا کہ نہیں, تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں, پھر کیوں آئے؟ مقصد بتانے کا وہ تو مقصد ہوگا تیرا. اللہ رسول کا حکم ہوتا نہیں, ہمیں اللہ رسول کا حکم دے. نے کہا ہم وہ دکھانے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے ہمیں 5-7 دن چاہیے. ہم تم کو وہ ایسا اسم بتاتے ہیں جو تم کر ہی نہیں سکتے اس کی مرضی کے بغیر. اگر تمہارا 5-7 دن میں اندر سے اللہ را شروع ہو جائے, اس کا حکم تھا ہی نا, اس کا حکم تھا نا. یہ پہلے ہم کھول کے نہیں کہتے تھے, ہم کھول کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا یہ اللہ رسول کا حکم ہی ہے سب کے لیے, اور اس وقت کے لیے حکم ہے جس وقت کا تم مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو انتظار تھا, جس وقت کا انتظار تھا. اب اللہ تعالیٰ تمہارے مذاہب سے بیزار ہے, یقین کرو. عیسائیوں کے مذہب سے بیزار ہے, آلے اس نے خود بنا کے بھیجا ہے. انجیل بھیجی ہے, توریت بھیجی ہے, لیکن توریت والوں سے بیزار ہے. زبور بھیجی ہے, زبور والوں سے بھیجا ہے. قرآن بھیجا ہے, قرآن والوں سے بھی بیزار ہے. اللہ بیزار ہے نا. قرآن پہ ہم شک نہیں کر سکتے, لیکن اس قرآن سے 72 ٹکڑے ہو گئے نا, اسی قرآن سے ہوئے نا. سارے والے قرآن ہے نا, سارے قرآن پڑھنے والے ہیں نا. پھر اب اللہ نے اس کا علاج تو کرنا تھا نا. یہ سارے مذہب بھی, اب تم کہتے ہیں ہم مسلمان صحیح ہے, ہم کہتے ہیں کون ہے صحیح ہو؟ اگر تم صحیح ہو تو اس کو کافر کہتا ہو, تو یہ منافق کہتا, تو صحیح کون ہے پھر؟ وہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ چیز اس دنیا میں بھیج دی, وہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہوئی تھی, وہ علم جو صرف اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا تھا. جس علم سے وہ لوگ خواجہ صاحب بنے اور داتا صاحب بنے. اللہ, وہ عام کے لیے نہیں تھا, صرف انہی لوگوں کے لیے تھا, اور جن کو دیتا تھا وہ خواجہ داتا ہو گئے. اب وہ علم, اب وہ گمراہ تو نہیں ہے نا.
اب وہی علم اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دنیا میں بھیج دیا. اللہ اگر سارے ہی خواجہ داتا بن جائیں تو پھر مذہب کی شناخت تو ہو ہی گئی نا. اب تم سنی شیعہ وہابی سب کچھ بنے ہوئے نا, تو خواجہ صاحب یا داتا صاحب نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی, ولی اللہ کے دوست. اب وہ علم کیا ہے؟ وہ ان سب علموں سے بالا تر علم ہے. قرآن پڑھنے سے آپ مومن بن سکتے ہیں, ولی نہیں بن سکتے. آپ ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, تو مومن بن سکتے ہیں نا, ولی تو نہیں بن سکتے نا. لیکن وہ علم ایسا ہے کہ چند ہی سالوں میں اگر آپ اس کو حاصل کریں تو آپ ولی بن سکتے ہیں. آپ اللہ کے عاشق بن سکتے ہیں. کہ جہاں عشق پہنچاوے وہاں ایمان والوں کو بھی خبر کوئی نہیں. اب چونکہ وہ علم سب مذاہب کے لیے ہے, سب فرقوں کے لیے ہے, وہ علم جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے, ہر فرقے والے کے لیے, ہر مذہب والے کے لیے. اس کے لیے کوئی امتیاز اللہ نے نہیں رکھا, یہ سنی ہے یا شیعہ یا وہابی ہے, یہ کافر ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے, کوئی بھی ہے. وہ علم عشق ہے. اب وہ عشق سیکھا کیسے جاتا ہے؟ یہ جو تمہارا علم ہے نا, یہ اور علم ہے, وہ علم اور ہے. اس کے اوپر کسی فرقے والے کو اعتراض بھی کو نہیں ہے. اس کے لیے ہر فرقے والا, ہر مذہب والا اللہ کو تو مانتا ہے نا. آگے اس کے طریقے, کوئی بتوں کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کوئی کعبے کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی اپنے اپنے ان کے طریقے ہیں نا. اس کا اصلی نام جو ہے وہ اللہ ہے. 99 نام ہے, 98 صفاتی ہیں, ایک نام اس کا ذاتی ہے. ذاتی نام اس کا اللہ ہے. سریانی میں اللہ ہے. انگریزوں نے گاڈ کہا ہے, فارسی میں خدا کہا ہے, کسی نے رب کہا ہے, کسی نے رحمان کہا ہے. نام اس کا اللہ ہے. اب ہم اس اللہ کو پکڑتے ہیں, گاڈ واڈ کو سب کو چھوڑ دیتے ہیں. جو اس کا اصلی نام ہے اس کو پکڑتے ہیں. اب اس نام کو ہم دن رات پکارتے رہے نا, حاصل کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ نام ہمارے اندر نہیں جائے گا. ہمیں نیوی کا ایک کیپٹن ملا, کہنے لگا میں 5-6 سال سے اللہ کاغذ پہ لکھتا ہوں, لکھ لکھے ڈھیروں کے ساتھ میں نے لکھا. تو پھر تو نے کیا کیا کہ میں نے سمندر میں ڈال دیا. کہنے لگا مجھے اللہ تو نہیں ملا. بھائی تو نے سمندر میں ڈالا نا, وہ دل میں ڈالتا اس کو. تو کہنے لگا کیا میں اس کو کھا جاتا, اتنے کاغذ کے نہیں کھاتا. اس کا طریقہ ہے دل میں اتارنے کا. سب سے پہلے نام پوچھا جاتا ہے, پھر اس آدمی گھر پہنچا جاتا ہے. اب نام ہی نہیں پوچھیں گے تو اس گھر کیسے پہنچیں گے؟ پہلے اللہ کے نام کو اندر بسایا جاتا ہے. کیسے بساتے ہیں؟ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ, 66 جس طرح بسم اللہ کو 786 سے نسبت ہے, اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے. 66 مرتبہ کاغذ پہ اللہ لکھتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. دن میں بھلے کئی بار لکھیں, کوئی شرط نہیں ہے, لیکن جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں. جب وہ لکھتے رہتے ہیں اور ایک دن آتا ہے وہ جو کاغذ پہ لکھتے ہیں نا, وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ تصور آنکھوں پہ آ گیا نا, آنکھوں نے اس کو کھینچ لیا نا. جب آنکھوں پہ آتا ہے پھر اسے لکھنا بند کر دیتے ہیں. آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں نا. پھر وہ جو آنکھوں میں آیا تھا نا, پھر وہ دل میں چلا جاتا ہے نا. جب پولیس کی مہر لگی, پولیس والا, اللہ لکھا گیا, اللہ والا. اس کے بعد ایک تمہاری تسبیح ہے, ایک اندر دل کی تسبیح ہے. یہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے, وہ تمہارے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے. وہ جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے, جب وہ اللہ اس پہ آتا ہے تو وہ ٹک ٹک تیز ہو جاتی ہے. ٹک 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 ٹک, اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. جب کوئی بھی چیز رگڑا کھاتی ہے, لوہا لوہے سے رگڑا کھاتا ہے,
पत्थर पत्थर से रगड़ा खाता है, चिंगारी उठती है। अल्लाह अल्लाह से रगड़ा खाता तो नूर बनता है ना। वो तो नूर बाहर बना रहा है ना, उंगलियों में, अंदर तो नहीं है ना। अब जो अंदर टिक टिक उसके साथ अल्लाह शुरू है ना, तो वो जो नूर बना है ना, तो वो सीधा खून में गया ना। यहाँ मजहब की बात नहीं है, फिरके की बात नहीं है ना, अल्लाह को अंदर बसाने और इश्क की बात है। अब जब रगड़ा लगा, अल्लाह अलग, दूध दूध है, रगड़ा लगता है, मक्खन बनता है। यही बात है ना, जिक्र जिक्र ही है, इबादत है, रूहानियत नहीं है। लेकिन जब रगड़ा लगता है तो नूर बनता है ना। अब वो नूर जो है ना इस खून में चला जाता है, ये खून में नहीं जाता है। वो जो तुम्हारे अंदर अल्लाह हो रही है दिल की धड़कन के साथ, धड़कन का तल्लुक ही खून से है ना, वो नूर खून में चला जाता है। खून से होता हुआ नसों में चला जाता है, नसों से होता हुआ तुम्हारी रूह तो अंदर है ना, बाहर तो नहीं है ना, उंगलियों में तो नहीं है ना, तुम्हारी नसों में ना। नसों से होता हुआ वो नूर अल्लाह अल्लाह तुम्हारी रूह तक चला जाता है। जब रूह तक जाता है तो रूह बेदार हो जाती है, वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। अल्लाह, जब वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है फिर तुम सोते रहोगे ना, वो अपनी अल्लाह अल्लाह करती रहेगी ना। कब्र में भी जाके अल्लाह अल्लाह होती रहेगी ना, यौम महशर में भी जाके अल्लाह अल्लाह होती रहेगी ना। जो यहाँ आंधे वो वहां आंधे। अब कुछ अरसे बाद तुम्हारे अंदर बहुत सारी मखलूकें हैं, तुम एक दो से वाकिफ हो, 16 मखलूक है। इस तुम्हारे अंदर 16 मखलूकें हैं, उनके अपने अपने काम है। और जब वो मखलूकें खत्म निकल जाती हैं तुम मर जाते हो। इसका मतलब है तुम कुछ नहीं हो ना, जो कुछ हो मखलूकें हैं ना। भाई तुम्हारा जिस्म फिर बॉडी है ना, मकान है ना, वो निकल गई, खत्म हो गया। उनको साइंस हवास खमसा बोलती है। हवास खमसा कोई चीज है ना, जिससे जिन फरिश्ते हैं इस तरह है। कोई देखने के काम आता है, कोई सूंघने के, हर किसी अपने, कोई चलने के, कोई अल्लाह अल्लाह करने के लिए। कोई इधर बैठा, कोई इधर बैठा, वो चीजें तुम अंदर बैठी हुई है ना। फिर एक चीज है तुम्हारी, उसका नाम नफ्स है, वो एक शैतानी चीज है। क्योंकि बच्चा बचपन से शैतान होता है और शैतानी खुराक उसको मिलती है, वो थोड़ा सा ताकत पकड़ती है, वो ख्वाब में बाहर निकलती है तुम्हारी शक्ल में। देखा होगा ना, शैतानी ताकत के जरिए ख्वाब में बाहर निकलती है, यही शैतानों में घूम के वापस आ जाती है। तो तुम्हारा नफ्स है। अब तो दूसरी चीज है, उसको जब नूर मिला ना तो नूरी ताकत से बाहर निकली ना वो, उसमें ताकत है, नूरी ताकत से निकली ना बाहर, तो फिर नूरियों में जाएगी ना, यहां से निकलेगी सीधी नूरियों में जाएगी, तो फिर उसी के आगे जाके झुकेगी ना जिसके आगे सारे नबी और वली झुकते हैं। अल्लाह, तो फिर बेमज़हब कैसा हुआ? फिर तो देख लेगा जाके कि किसका मर्तबा ज्यादा है। उसके बाद फिर जब तुम्हारे दिल में हर वक्त अल्लाह 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 होगी, कोई भी चीज दिल में आ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। कोई भी चीज, हाँ दुनियावी हो या दीनी हो, हाँ वली अल्लाह हो या हाँ कोई औरत हो, कोई भी चीज दिल में आ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। जब अल्लाह दिल में आ गया तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, फिर अल्लाह से मोहब्बत होगी ना। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, उसको पता लग जाता है ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, वो किसी का एहसान लेता नहीं है। उसके लिए 1 रुपया खर्च करो 10 रुपये लौटा देगा। भी एहसान माने तो क्यों नोट पे फालतू दे, एक नेकी करो 10 नेकियों को सवाब देगा। थोड़ी सी मोहब्बत करो 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करेगा। जिससे अल्लाह ने मोहब्बत कर ली, पर एक दिन उसको देखता है, सरसरी नहीं देखता, बड़े प्यार से देखता है। और जिसने अल्लाह ने तुम्हें प्यार से देख लिया, वो मोहब्बत खत्म होगी, फिर इश्क का मकाम है ना। तो मैं तेरा और तू मेरा। उस वक्त अगर तेरे दिल में अल्लाह का इश्क है, उस वक्त इल्लामा इकबाल ने फरमाया गारो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी। भाई अगर कुफर है, अगर उसमें इश्क आ गया तो मुसलमानी है ना। अगर इश्क नहीं है तो मुसलमान भी एक दूसरे को काफिर ज़िंदगी की कह रहे हैं ना। उस वक्त अगर तू बेमज़हब है, फिर भी इन मज़हब वालों से बेहतर है जिनमें अल्लाह का इश्क नहीं है। अल्लाह नहीं समझे? इस वक्त जरूरत है कि तुम अपने अंदर इश्क पैदा करो, और वो जो तुम्हारे अंदर चीजें हैं, रूहानी चीजें हैं। अब ये जो वली अल्लाह है, कब्रों में क्या है? कहते लोग कब्रों में क्या है? ठीक है, जिस्म उनका मिट्टी में, इसमें शक नहीं है, रूह उनकी ऊपर है, लेकिन वो जो इमदादी चीजें थी, बाकी मखलूकें थी,
تو ان کو انہوں نے اتنی طاقت پہنچائی نا کہ وہ قبروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہے، نمازیں پڑھی، لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں نا. عام آدمی ان کو طاقت نہیں پہنچاتا ہے تو قبروں میں ضائع ہو جاتی ہیں نا. وہ ہندو لوگ، جادوگر لوگ ان کو ان ناری طاقت پہنچاتے ہیں، ان ناری طاقت سے طاقت وہ پکڑ کے اور شیطانوں کے ساتھ مل جاتی ہیں نا. ان کو بدروہیں کہتی ہیں نا. تمہارے اندر تو یہ بہت بڑے خزانے ہیں نا، اب ان کو باہر نکالو تو تمہیں پتہ چلے گا. تم ایک جگہ الجھے ہوئے ہو نا. تو ہم کو الجھایا کس نے؟ ہمارے علماء نے الجھایا ہوا ہے. یہ تم علماء کے سامنے بات کرو، مانیں گا نہیں. یہ کہتے ہیں نہ حدیث کی بات نہ قرآن کی بات. یہ کہتا ہے نا، اس میں شک نہیں، نہ حدیث میں نہ قرآن میں، یہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے. وہ سینہ جو خاص کے لیے تھا وہ سینہ عام کے لیے ہوگا نا، کہ جس کو جی چاہے اپنی قسمت آزمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علی فرماتے ہیں تیرے اندر ایک جہان بندہ ہے تجھے اس کی خبر نہیں. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے اور کہاں کا ان تک ان کو پہنچنا ہے، یقین کرو تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی میں لگ جاؤ. ہے تو میرے بچوں کے لیے کر رہے ہو نا، یہ نقل ہے، یہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ قرآن میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا یہ نسل در نسل، رحم در رحم، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ہے نا. پھر یہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ یہ عورتوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ تمہارے لیے آگے تو ہو رہے ہیں اگر جنت ملی تو. یہ جو تم مکان وغیرہ بنا رہے ہو یہ سب نقل ہیں، تو سونے چاندی کے محلات ہیں. اب تم خود بھی نقل ہو، اصل تمہارے اندر ہے نا. اللہ، جس طرح تمہارا جسم یہاں رہ گیا اس طرح تمہاری ساری چیزیں یہاں رہ گئی نا. وہ اصل اوپر جائے گا نا، اصل کے لیے ڈھونڈو نا، پھر تمہارا اصل ادھر جائے گا نا. وہ تمہارا محتاج ہے نا، اس کو غذا چاہیے. وہ تمہارے اندر بند ہیں، ان کو 7 تالے لگے ہوئے ہیں. شریعت میں تم نے سنا ہوگا ہفتہ کل کہ 7 تالے لگے ہوئے ہیں. شریعت کے ذریعے کوئی کس صورت سے کوئی کس صورت سے ان تالوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے. تو طریقت والے کیا کرتے ہیں کہ وہ ضربیں لگاتے ہیں، اللہ اللہ، وہ ضربوں سے تالے کھولتے ہیں نا. پھر جب وہ تالے کھولتے ہیں تو ان میں پھر مخلوقیں نکلتی ہیں. جب مخلوقیں نکلتی ہیں پھر ان کو ذکر سکھاتے ہیں، پھر اپنا اپنا ذکر کرتی ہیں. پھر ان کا مقام ہے. کسی کا تعلق، یہ جو تمہاری شیطانی چیز ہے اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے، یہ ناسوت میں گھوم سکتی ہے. وہ جو قلب والی مخلوق ہے اس کا تعلق ملکوت سے ہے، وہ وہاں جا کے گھوم سکتی ہے. وہ جبروت و روح والی جبروت تک چلی جاتی ہے اور یہ مخلوق وہاں چلی جاتی ہے، یہاں اللہ کی ذات ہے. یہ تمہارے اندر مخلوق ہیں اور تم وہ سنی شیعہ وہابی اسی چکر میں لگ گئے نا. تم قرآن پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو نا. تو قرآن نے نہیں کہا تو نماز پڑھ. کسی جگہ تو ثبوت دے سکتے ہو قرآن میں لکھا نماز پڑھ، قرآن میں لکھا نماز قائم کر. فرق ہے. پڑھنے کیوں نہیں کہا پڑھ، قائم کا کہا. تو جب نماز پڑھتا تھا اس کو اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا. مومن سمجھتا رہا کھڑا ہوا میں بہت اللہ کے قریب ہوں، مومن سمجھ. جب نماز چھوڑا پھر وہی ہیرا پھر یہی بات ہے نا. نہیں، نماز تیرے اندر جائے، قائم ہو جائے، پھر تجھے نماز پڑھ کے فارغ ہو پھر بھی تیرے اندر نماز، تو مومن سمجھ مومن. تو سدا سو آگا نا. اب وہ نماز اندر کیسے جاتی ہے؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ اس طرح ہے جس طرح یہ ایک بوتل ہے دوائی کی. سب دیکھ لیا ترکیب کیسی ہے، کس کس کام میں یہ شفا دیتی ہے، سب سارا اس کا پتہ ہے. لیکن وہ معدے میں جائے گی تو شفا پہنچائے گی نا. اسی طرح قرآن پڑھا نا تو، وہ تیرے دل میں اترے گا تب تجھے شفا ہوگی نا. دل میں تو اترتا ہی نہیں ہے. دل تو اندر گند بھرا پڑا. جب تک اندر من صاف نہیں ہوگا وہ تیرے دل میں نور نہیں جائے گا نا. یہ نور اندر ہی نہیں جائے گا نا. اس کے لیے سب سے پہلے اس کو نور بنانا پڑتا ہے نا. اللہ کے ذریعے جب اس میں نور آتا ہے یہ میگنیٹ ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی سوئیاں پہن کو میگنیٹ کھینچ لے گا نا. جب تمہارے اندر یہ نور آ جائے گا
پھر تم قرآن پڑھوگے تو اس کا نور اندر، نماز پڑھوگے تو اس کا نور اندر، اس کے اندر جائے گا نا. اب تو اندر نہیں جائے، اندر جائے تو یہ شفا ہوگا نا. اور جن لوگوں کے اندر چلا گیا وہ اللہ کے دوست ہو گئے. اگر عالم کے اندر چلا گیا نا تو اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا. اس کو پھر کہتے ہیں کاہی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن. میرا شاہی میں دین نبی کا سچا دائی، کاہی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن اس کے اندر چلا گیا. اب جس طرح قرآن کی تعظیم کرتا اس طرح تو اس عالم کی تعظیم کر، کیونکہ اس کے اندر قرآن ہے. کیوں جی؟ ہاں. وہ تو کوئی عالم ہوتے ہیں بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں نا. اس کے بعد دوسرے عالم ہیں وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں، اندر جاتا نہیں، ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں بیچارے، اندر جاتے نہیں، شفاعت ان کو ہوتی نہیں. مولوی کے مولوی رہے نا ساری عمر، ہے نا ایسے. ہاں. اور تیسرے انہوں نے کیا دیکھا، قرآن پڑھ کے اندر تو جاتا نہیں، انہوں نے پھر قرآن کو بغلوں میں ڈال دیا. اب قرآن کی آڑ میں وہ سیاست کرنا شروع ہو گئے، ہے نا ایسے. وہ بہتر ہے جو خود پڑھ رہا ہے نا، اور اس نے ساتھ کتنے نوجوان اکٹھے کر لیے، چلو سیاست، یہ حضور پاک نے سیاست کری تھی، چلو ہم بھی سیاست کرتے. اب ان کی زندگی خراب کر دی نا. اگر یہ 4-5 سال اس کے ساتھ سیاست میں لگ گئے، اگر سیٹ ملی، پہلی بات ان کو سیٹ ملتی کو نہیں ہے، اگر مل بھی گئی تو مولوی صاحب کو ملی ہے. یہ 4-5 سال جو ان کے ساتھ لگے اس کا کیا ہوا؟ بیکار. اگر وہ صرف اللہ سے اللہ علیہ سیکھ لیتے، صرف اللہ علیہ 4-5 سال کرتے رہتے، ہو سکتا ہے 4-5 سال میں ان کا دل منور ہو جاتا. کیوں جی؟ اب ہم کہتے ہیں کہ اب سیاست کا زمانہ نہیں، اب روحانیت کا زمانہ ہے. اب کرسی کی ضرورت نہیں، اب اللہ کی ضرورت ہے. اللہ جو ملتا ہے نا ان دلوں سے ملتا ہے. تم ان دلوں سے بہت ہی دور ہو، جب تم دور ہو تو اللہ تم سے دور ہے. اس وقت فرقہ بندی بھی چھوڑو، مذاہبی کو چھوڑو، اپنے دل میں اللہ کو بساؤ. اس کے لیے ہم کوئی بیعت وغیرہ نہیں کرنے آئے، نہیں بیعت کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا، کہتے ہیں سلسلے والے لوگ. ٹھیک ہے، پیسوں کے بغیر عام نہیں آتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اگر وہ ٹوکرا چھوڑ جائے تو کسی کی مہربانی ہو گئی نا. میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی. ہم مانتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا. اگر بیعت کے بغیر ہی تیرا دل اللہ میں لگ گیا تو تیرے پر بہت بڑا کسی کا کرم ہو گیا نا. اللہ کیوں جی؟ پھر یا حضور پاک کی نظر ہوئی تھی یا اللہ کی نظر ہوئی یا پھر غوث پاک کی نظر ہے. ان کے بغیر تیرا دل کبھی بھی اللہ نہیں کر سکتا. اللہ. اس لیے کوئی کسی بھی سلسلے سے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہیں سے بیعت ہے یا نہیں ہے. جب انہوں نے اس کو چن لیا پھر اگر کہیں بیعت نہیں ہے تب بھی خیر ہے نا. اللہ مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا، شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں ہے نا، مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا. تو اس کے لیے اگر چاہو تو اس کی اجازت لے لو. اجازت کا یہ اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد تمہاری قسمت. اس لیے کوئی بات پوچھنی چاہیے کوئی پوچھ لیں جو میں نے بات کری ہے. کسی بھائی کے دل میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں دربار کی بارگاہ میں، اس کے بعد اجازت ذکر حاصل ہو. اجازت بتا دیں جی اجازت دے دیں. حضرت ایک سائٹ کو لایا ہوں، ان کے بچے بیمار ہے اسپتال میں، تو پورے 1 مہینے سے آپ کا انتظار کرتے رہے ہیں. اب 2 دن تو آپ کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی میں لے کے آیا ہوں ان کو. میں بھی وہی تھا. ابھی تھوڑی دیر بیٹھے نا، ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کو ختم کر لینا پہلے.
इस दफा तुम खामोश हो, बड़े मोमन बने हुए हो। तुम्हें तो मैंने कहा कुछ बोलो। पूछ लें, दिल की तसल्ली कर लेंगे। अगर किसी को पूछना हो तो, अगर तबीयत भी ठीक है, ज्यादा बात नहीं कर सकता। मुझे याद है जी, हाँ जी, मैं इनसे ज्यादा मुहिम हूँ, मैं बात करता हूँ। हाँ बताएं। पूछते वहाँ है जहाँ कोई शक हो। ये सारे जो आए हैं बगैर शक के बैठे हैं। आपको पूछा वहाँ जाता है जहाँ दिल में कोई चीज की ऐसी हो। अब फिर इसका थोड़ा सा तरीके की वजाहत कर दो ना। बैठा, ये सारे आपके मिलने वाले और आपको इंतजार में जो है महीना गुजरा जो कुछ है ना, इनके दिलों में कोई शक नहीं है। ये तो आपके पास आपसे सुनने आए हैं। अब थोड़ी सी इसकी वजाहत भी कर दूं तरीके की, जो इसका तरीका है। वो तो जो तस्वर का बताया ना लिखने वाला, उसके बाद जब रात को सोने लगे, उंगली को कलम ख्याल करें, तस्वर से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाएं, इसी में नींद आ जाए। रात को सोते वक्त जो नीयत होती है ना, ख्वाब में भी वही कुछ होता है। अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए और ख्वाब में भी अल्लाह होता है। सुबह उठे, वुजू है या नहीं, दिल का वुजू पानी से नहीं होता है। जिक्र खफी करते रहे। जिस दिन तुम्हारे दिल की धड़कन ने पुकारा अल्लाह, ये जिक्र कल्बी है, ये तरीकत में पहला कदम है। आज तुम्हारी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ी, नहीं समझे? जब ये अल्लाह दिल करेगा ना, तो तुम्हारी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ी। जब ये अल्लाह की तरफ चल पड़ी, अब इस गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत है। फिर ये तुम्हारी नमाजें रोजे, ये उसके पेट्रोल हैं। नमाजें पढ़ते जाओ और अल्लाह करते जाओ और तुम्हारी गाड़ी चलती जाएगी। तो एक दिन ये गाड़ी जो है ना, सीधी वहीं जाकर गुजरेगी। उसको हकीकत बोलते हैं। हकीकत का तल्लुक इन नजरों से है। हकीकत का तल्लुक इन नजरों से है। अब यहाँ क्या है कि लोग नमाज रोजे हैं, पेट्रोल है, गाड़ी नहीं है। पेट्रोल है ना, गाड़ी नहीं है। और जिनके पास गाड़ी है थोड़ी बहुत, उनके पास पेट्रोल को नहीं है। वो दोनों रुके हुए हैं ना। अब पेट्रोल वाले पे क्या करते हैं, बहुत सारे पेट्रोल पंप पे गाड़ी को नहीं, आपस में टकराते हैं ना, तो सुन्नी सी हवा भी बन गए ना, एक दूसरे को आगे लगा रहे हैं ना। अगर गाड़ी, ये भी गाड़ी चला रहा, वो भी गाड़ी चला रहा, तो इनको अपनी फुर्सत नहीं होगी ना कि जल्दी जल्दी मंजिल पे पहुंचो। क्यों जी? ये फारग है ना। तो ये तरीकत इसको बोलते हैं, या दिल अल्लाह में लगता है, इसको तरीकत बोलते हैं। और जब अल्लाह को देखता है, उसको हकीकत। ये मनाज़िल है। हदीस शरीफ में है कि किसी मोमिन का किसी मकाम पर रुक जाना हराम है। अगर तू शरीयत में है तो आगे तरीकत में जाना, तरीकत में है तो हकीकत में जाना, हकीकत में तो और आगे जाना। किसी मकाम पे भी तुझे मौत आ गई, तेरा नाम शहीदों में होगा ना। क्योंकि अल्लाह को ढूंढते ढूंढते मरा ना। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे उनको मुर्दा मत को। अब तुम्हारी नमाज है, तुम्हारे अंदर है, उसकी नमाज अंदर है ना, उसकी नमाज बड़े अरसे से है। तुम्हारी नमाज से पहले की नमाज एक शरीयत मोहम्मदी है, एक शरीयत अहमदी है। तुम्हें शरीयत अहमदी की खबर नहीं होगी। हो सकता है कभी सुना हो या पढ़ा हो, सुना भी हो, पढ़ा भी हो, लेकिन फिर भी यही कहा होगा कि यही शरीयत है। नहीं, शरीयत मोहम्मदी और है, शरीयत अहमदी और है। हजूर पाक का जो जिस्म मुबारक इस दुनिया में, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी जो रूह है, उसका नाम अहमद है। आपका जो अख्फा वाली मखलूक है, उसका नाम हामद है। आपकी यहाँ सिर वाली मखलूक है, उसका नाम महमूद है। वो जो मकाम महमूद है, इस मखलूक वाला है। अब ये जो जिस्म नमाज वगैरह पढ़ता है, उनकी नकल करता है, ये शरीयत मोहम्मदी है। यह सिर्फ इस दुनिया तक महदूद है, आगे नहीं। और शरीयत अहमदी क्या है? जब हजूर पाक शब महराज में गए थे, महराज में जाने से पहले आपने बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ाई थी। सब वलियों नबियों की रूहों को नमाज पढ़ाई थी। वो कौन सी शरीयत थी?
اوپر گئے تو آپ کو یہ نماز ملی نا, وہ تو جانے سے پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی نا. وہ شریعت احمدی تھی. پہلے آپ کی روح نماز پڑھایا کرتی تھی, اب روح آپ کی جسم میں آ گئی تو جسم کو پھر نماز پڑھانی پڑی نا ان کو, کیونکہ روح جسم میں مقید ہو گئی نا, اب جسم نے ان کو نماز پڑھائی نا. وہ اس شریعت احمدی کے لیے اگر آپ کا اندر تیار ہو جائے نا, اس دنیا میں آپ کی زندگی میں تیار ہو جائے نا, آپ کو وہ نماز مل سکتی ہے نا. اللہ, اور وہ نماز 6000 سال پہلے آدم علیہ السلام تھے نا, انہوں نے بھی نماز پڑھی تھی نا. تو آپ کو اگر وہ نماز مل جائے تو آپ قیامت تک وہ نمازیں پڑھتے رہیں گے نا. وہ نماز ایسی, اس میں حضور پاک نماز پڑھاتے ہیں, اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے ہیں جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی. اللہ, وہ نماز ہے نا, اس کو نماز حقیقت بولتے ہیں نا. یہ تمہارے اندر چیزیں ہیں نا جو تم کو وہاں تک پہنچا سکتی ہیں. یہ علم روحانیت ہے. اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہیں نا, میری زبان کے ساتھ 3 دفعہ اللہ اوپر ہے نا, ان کو اجازت ہو جائے گی. آگے کریں یا نہ کریں ان کی مرضی ہے, اجازت تو لے لینا. آج نہ کریں, چلو چابی تو پاس رکھ لینا, اور جب کبھی ضرورت پڑی چابی لگا لینا. ہو سکتا ہے ابھی تم کو تسلی نہ ہو, پھر بھی چابی رکھ لو نا, پھر جب کبھی تسلی ہوگی تو پھر چابی لگا لینا. کیوں جی, اجازت تو لے لو. پڑھو جی, اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس جی, باقی اب شام کو باقی باتیں کریں گے جا کے. یہ ہمارے بھائی آئے ہیں صبح سے, تھوڑی سی پرابلم ہے گلے میں کچھ. پہلے کہیں دبا تھے تو اب وہ ان کو چھوڑ دیا تو گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں. کون ہے پتہ ہے کیوں کہ وہ ان کا نام سائمن نور ہے. جی سائمن نور ہے. اچھا, وہ کالا علم کرتے ہیں, اس کا لڑکا بھی کالا علم کرتا ہے. کالے علم والے پیر ہوتے ہیں. دیکھو جی, پہلے تو نہ سمجھتے تو ان کے یہاں جاتے رہے ہیں, اب وہ گھر والوں کو تنگ کر رہے ہیں. بچہ بیمار ہے, والدہ بھی. گھر والے کہاں ہیں؟ پاکستان. پاکستان میں کس شہر میں؟ حادثہ مار. وہ ان کو بولے نا میرا پتہ دینا, نہیں کام کرتے ہیں ادھر, مطلب ان کو میرا پتہ دینا, ملے نا مجھے. وہ پاکستان میں رہتا ہوں, انہوں نے ہو جائے گا چھٹکارا انشاءاللہ. اور جی لے بچے کو کیا زبان نہیں جانتے, میں بتا دیتا ہوں کہ بچہ بیمار ہے. جی آگے لائے نا, آگے دونوں آگے آ رہے ہیں. آؤ جی, وعلیکم السلام, بیٹھو جی. ہاں بتائیں. ان کا بچہ بیمار ہے. کہاں ہے بچہ؟ ہسپتال میں. اچھا, رائل ہسپتال میں ابھی لے کے آیا ہوں ان کو. ان سے وعدہ تھا 1.5 مہینے کا, میں رہا تھا وہاں, میرا آپریشن ہوا تو وہ میرے سامنے تھا. 2.5 مہینے ہو گئے ہیں. 1 سال پہلے اس کا آپریشن ہوا, لیکن پھر وہ ابھی اس کا دل پھر دوبارہ اس کو تکلیف ہو گیا اور ابھی ہسپتال میں ہے. تو یہ یہاں سے بہت دور کو 150-200 کلومیٹر سے ہیں. تو دونوں میاں بھی اپنے بچے. ابھی ایسا کریں نا, پانی دم کرا کر لے جائیں, تھوڑا سا پلائیں. اچھا, وہ پلانے سے پتہ چل جائے گا نا, تھوڑی سی شفا ہو جائے, نکال ادھر لے آئیں اس کو. آمین آمین. اکرم جی, پانی بڑی مہربانی.
لاج ہاں جی پر اندر خود ہی مرن والا ہے. یہ اشارے ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر مخلوقاں ہوندیاں نا تو کسی رشتہ دار کی شکل دکھائی جانیاں نے کہ تھوڑا اندر جڑا ہے نا وہ بھی ختم ہو. 16 مخلوق نے تھوڑے اندر. جس لئے پکڑ دی نا طاقت پھر خواب آندی ہے کہ میں خواب اڑدا جا رہے ہیں اس طرح ہے. پریشانی کا نہیں انسان خود دکھایا جاتا مردے دکھائے جاندے نہیں کہ تو ہی مطلب ہے مردہ بنتا جا رہے ہیں تو نہیں ناجات مل رہی ہے. اور کوئی گل جی شمیم صاحب جو ہے یہ نوٹس مل رہے ہیں تو منسٹری کی طرف سے جی مطلب یہ آپ کے سامنے شمیم صاحب ہاں یہ ان کو نوٹس مل رہا ہے منسٹری کی طرف سے کیا واپس جا رہے ہیں پاکستان. خیر ہے روزی اور نہیں ہے کوئی لوگ روٹی نہیں کھاتے جہاں سرکار ان کی جگہ یہ عثمان غنی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ابھی آپ کو مان جو دیتے دیکھتے نہیں چاہتا ہوں کہ وہاں ذکر کی محفل میرے گھر پہ ہوتی تھی وہاں اور کوئی نہیں ہے. وہ ذرا اجاز شاہ صاحب ہیں یہ میاں مقبول جو جن کو اجازت ہے وہ ان کا ذکر چلے تھا مطمئن ہونا ابھی تو ذکر لیا نا میرا بھی ہے 15 دن ہے میں یہاں ہوں. اس لائن کو اس وقت تک آدمی نہیں سمجھ سکتا جب اس کا قلب اپنا نہ چلنا شروع ہو. قلب چلتا نا پھر حقیقت کو پاتا نا پھر حقیقت میں جان بھی دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے نا کہ سب کا قلب چل پڑے یہ تو جس کو اللہ چاہتا ہے. گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے اس عمر میں رہتے ہی ہے جی. صبر ساتھی تو سب چاہتے تھے کہ میں بڑی ڈگری میں رہوں ان لوگوں کے ساتھ. میرا دل بھی چاہتا ہے لیکن خیر اللہ کا جو حکم ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ میں جو محفل میرے گھر میں ہوتی ہے وہ چلتی رہے. پاکستان کس جگہ ہے؟ کراچی. کراچی میں. اچھا بس جی زیادہ بیٹھا نہیں جا رہا. دعا کریں چلیں گے یا لے رہے ہیں یا لے رہے ہیں یا لے رہے ہیں یا لے اس دھرتی پہ رہیں یا لے ان کے سینوں پہ رہیں یا لے ان کی دینی دنیاوی مشکلات دور ان کی ظاہری باطنی بیماریاں دور. اللهم انت السلام منك ملائكة يجوز حيانا ربنا بالاسلام وادخلنا دار الاسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله محمد رسول يا رسول پا